Subscribe channel. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة أو كما قال النبي صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم۔ میرے محترم بھائیوں بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی محبت ضروری ہے۔ ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارا کلمہ اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا جب تک کہ ہم لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ کو نہ ملا لیں۔ مؤذن اذان پڑھتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس کی اذان پوری نہیں ہوگی جب تک کہ وہ اشہد ان محمد الرسول اللہ نہ کہہ لے۔ آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی محبت اور اللہ کے نبی کا عشق دل میں لانا یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ لا الہ الا اللہ یہ اندر کی چیز ہے، محمد الرسول اللہ یہ باہر کی چیز ہے۔ لا الہ الا اللہ ظاہر نہیں ہو سکتا، محمد الرسول اللہ چھپ نہیں سکتا۔ لا الہ الا اللہ جتنا قلب کے اندر پیوست ہوتا ہے اتنا محمد الرسول اللہ باہر ظاہر ہوتا ہے۔ ہمارا بدن بتاتا ہے، ہمارے بدن کے اعضاء بتاتے ہیں کہ اس کی زندگی محمد الرسول اللہ ہے۔ ہمارا ایمان، ہماری عبادات، ہماری معاشرت، ہماری معاملات اور ہمارا کیریکٹر اور اخلاق بتاتے ہیں کہ اس کے دل میں کلمہ لا الہ الا اللہ ہے، تو باہر کی زندگی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہے۔ تو آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم سے محبت کا عشق کا تیسرا تقاضا اعدام جمیع اشبابہ و اکرام مشاہدہ و امکنتہ من مکہ والمدینہ، کہ جب کسی سے محبت ہوتی ہے تو اس کے متعلق جو بھی چیزیں ہوتی ہیں ان سے بھی محبت ہو جاتی ہے۔ محبت میں مزہ ہے جب دل دل سے ملتا ہے، مگر مشکل تو یہ ہے کہ دل بڑی مشکل سے ملتا ہے۔ جب دل کسی سے مل جاتا ہے تو آدمی کو محبوب کی ہر چیز اچھی لگتی ہے۔ جب ہمارے دل میں اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی محبت ہوگی تو اللہ کے نبی کی ہر چیز سے ہمیں محبت ہوگی۔ کہتے ہیں کہ مجنون ایک مرتبہ کتے کے پاؤں چوم رہا تھا، کسی نے پوچھا کیوں چوم رہے ہو؟ کہنے لگا یہ لیلا کے گلی سے ہو کے آیا ہے۔ تو اگر دنیا کے مجنون ایسے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تو اس سے بھی زیادہ ہونی چاہیے۔ لہذا ہمیں ان شہروں اور ان چیزوں سے محبت ہونی چاہیے جو اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے استعمال میں رہی، یا جن کا کسی بھی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے ساتھ تعلق ہے۔ بھائیو، محبت کے بغیر کام نہیں ہو سکتا، اور جب محبت ہوتی ہے تو اطاعت آسان ہو جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی محبت دل میں ہوگی تو اللہ کے نبی کی زندگی اور اللہ کے نبی کی مشابہت اختیار کرنا ہماری زندگی کا مقصد بنے گا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا یہ حال تھا کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ میں رہتے تھے، لیکن لا يركب بالمدینۃ دابۃ وكان يقول استحی من اللہ ان اتغ تربۃ فیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحافر دابۃ، کہ مجھے زیب نہیں دیتا کہ میں مدینے کے جن راستوں پر میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم چلے ہو، مالک اپنی سواری کے سیموں سے اس کو پامال کرے اور گھوڑوں کے قدموں سے اس زمین کو پامال کرے۔ چنانچہ مدینہ طیبہ میں سواری پہ سوار بھی نہیں ہوا کرتے تھے، بلکہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ مدینہ منورہ کی سرزمین پر پیدل چلتے تھے کہ کہیں میرے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے قدم مبارک پڑے ہو، یا آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے سواری کرتے وقت سواری کے قدم پڑے ہو۔ ہمارے
ہندوستان کے بہت بڑے عالم دارالعلوم دیوبند کے بانی حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی حالات زندگی میں لکھا ہے کہ جب حج کے لیے تشریف لے گئے تو بیر علی جو مدینہ طیبہ کے باہر ایک مقام ہے جس کو آج ذوالحلیفہ بولتے ہیں، جہاں سے مدینہ کی طرف آنے والے لوگ حج کا احرام باندھتے ہیں، وہیں پر جوتے اتار دیے۔ کسی نے کہا حضرت سنگلاگ زمین ہے، چاروں طرف پتھر ہی پتھر ہیں، راستوں میں کیڑے مکوڑے ہیں اور آپ کا جسم تو بڑا نازک ہے، پاؤں زخمی ہو جائیں گے۔ فرمایا زخموں کی تکلیف برداشت کر لوں گا، لیکن میرے اپنے آقا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی زمین پر جوتوں کے ساتھ میں چلنا پسند نہیں کرتا۔ یہ اللہ کے نبی کی عشق بتاتا ہے کہ ان کے دلوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کا عشق کتنا تھا۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فخر دارالعلوم دیوبند کا احادیث مبارکہ کا اتنا ادب تھا کہ کبھی زندگی میں بے وضو کبھی حدیث کی کتاب کو ہاتھ نہیں لگایا۔ ایک مرتبہ مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ دہلوی والے نے اپنے شاگردوں سے پوچھا، بتاؤ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ انور شاہ کشمیری کیسے بنے؟ تو جن طلبہ کو تفسیر سے لگاؤ تھا وہ کہنے لگے کہ بڑے مفسر تھے، جن کو حدیث سے لگاؤ تھا وہ کہنے لگے بڑے محدث تھے، اور جن کو شعر و سخن سے لگاؤ تھا وہ کہنے لگے حضرت تو ان کا شعری کلام بہت مضبوط تھا، بہت اعلیٰ تھا۔ حضرت خاموش رہے۔ پھر آخر میں حضرت مفتی اعظم مفتی کفایت اللہ صاحب علیہ الرحمٰن نے فرمایا، یہ سوال ایک مرتبہ کسی نے خود علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھ لیا کہ حضرت آپ علم کے اس مرتبے تک کیسے پہنچ گئے؟ آپ کا علم کا بلند مرتبہ، بلند پہاڑ کی چوٹی پر آپ کا علم کیسے پہنچا؟ تو جواب دیا حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا ادب دیا کہ میں نے بے وضو کبھی حدیث پاک کی کتاب کو ہاتھ نہیں لگایا، اور کتابوں کے رکھنے میں بھی ان کے درجے کا خیال رکھتا ہوں۔ تو قرآن پاک پر اس کی تفسیر کو نہیں رکھتا، تفسیر پر حدیث کی کتاب کو نہیں رکھتا، حدیث پر فقہ کی کتاب کو نہیں رکھتا، اور فقہ کی کتاب کے اوپر تاریخ کی کتابیں نہیں رکھتا۔ میں رکھنے میں بھی ان کے مدارج اور ان کے مراتب کا خیال رکھتا ہوں۔ پھر فرمانے لگے، اکثر لوگ بخاری شریف کا حاشیہ پڑھنے کے لیے بخاری شریف کتاب کو اپنے پیچھے کر لیتے ہیں۔ فرمانے لگے، میں بخاری شریف جب بیٹھ کر پڑھتا ہوں تو جب سیدھا حاشیہ پڑھ لیتا ہوں اور دوسری طرف پڑھنے کا ہوتا ہے تو میں اٹھ کے خود دوسری طرف جاتا ہوں، وہاں سے بیٹھ کے حاشیہ پڑھتا ہوں۔ اسی وجہ سے ان کو کثرت کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی زیارت ہوتی تھی۔ ایک مرتبہ حضرت کو اسہال ہونے لگے، دست ہو گیا، ہماری زبان میں جلاب ہو گیا۔ تو کسی نے کہا حضرت آپ نے کھانے میں کوئی ایسی چیز کھا لی ہوگی جن کی بنیاد پر آپ کے پیٹ میں گڑبڑی ہے، آپ کو دست ہونے لگے، اسہال ہونے لگا۔ فرمانے لگے یہ بات نہیں ہے، چند دن سے اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی خواب میں زیارت نہیں ہوئی، کس ڈر سے دست لگ گئے کہ میری کسی کوتاہی کی وجہ سے یا میری کسی گناہ کی وجہ سے کیا میں اس نعمت سے مجھے اللہ نے محروم تو نہیں کر لیا؟ یہ کتنا عشق اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کا ان کے دلوں میں تھا۔ اسی طرح ہمارے دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث حضرت مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ نے 18 سال مدینہ منورہ کی مسجد نبوی میں بیٹھ کر حدیث کا درس دیا۔ ایک دن میں 11 حدیث کے اسباق پڑھاتے تھے۔ ایک مرتبہ روضہ انور صلی اللہ علیہ وسلم کو کھولا گیا اور آپ کو روضہ انور کے اندر جانے کا موقع ملا تو نیچے فرش کی جو جگہ تھی وہاں جا کر آپ نے اپنی داڑھی سے اپنی ریس سے اس کو صاف کرنا شروع کر دیا۔ تو کسی نے کہا حضرت آپ اپنی داڑھی سے صفائی کر لگے گو؟ تو فرمانے لگے جس کی سنت ہے اسی کی حرمت پر قربان ہو رہا ہوں۔ کیا محبت ان کے دلوں میں ہوگی میرے بھائیوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہمارے اسلاف اور ہمارے بزرگوں کی زندگی آج جو ہم فخر سے لیتے گے اس کی بنیادی وجہ تھی ان کے دل میں اللہ کی محبت تھی، اور ان کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب محمد عربی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں کی اور اللہ کے نبی کی عظمتوں ان کے دلوں کے اندر بچھی ہوئی تھی۔ اس لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے آ کر ایک کمان دکھائی اور یہ کہا یہ کمان اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے استعمال میں رہی ہے۔ تو امام مالک فرماتے ہیں ما مسست القوس بیدی الا علی طہارت منذ بلغنی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اخذ القوس بیدیہ،
کہ جب سے مجھے پتا چلا کہ آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے اس کمان کو اپنے ہاتھوں میں پکڑا ہے، میں نے اس کمان کو کبھی بے وضو ہاتھ نہیں لگایا۔ یہ کتنی محبت اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی ان کے دل میں تھی۔ میرے بھائیو، آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے پیارے صحابی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تمام عاشقوں میں سب سے بڑے عاشق ہے۔ ان میں سے پہلا نمبر دنیا کے تمام عاشقوں میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے، جو خلیفہ راشدین میں پہلے نمبر پر ہیں۔ حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے اپنی بخاری شریف کی شرح فتح الباری میں لکھا ہے کہ ایک محفل میں اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے 3 چیزیں بہت محبوب ہیں، خوشبو، نیک بیوی اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ اسی وقت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً بول اٹھے، یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بھی 3 چیزیں بہت محبوب ہے۔ نمبر 1، آپ کے چہرے انور کو دیکھتے رہنا۔ نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا مال خرچ کرنا۔ اور تیسرا یہ کہ میری بیٹی عائشہ آپ کے نکاح میں ہے۔ اب ذرا ان تینوں باتوں کا اندازہ لگائیے کہ ان کا مرکز اور محور کون بنتا ہے؟ وہ ہے نبی کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس۔ بھائیو، جب ہجرت کا حکم ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم صدیق اکبر کے گھر تشریف لے گئے۔ صدیق اکبر کے دروازے پر دستک دی تو فوراً حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیران ہو کر پوچھا، ابو بکر کیا ابھی تک جاگ رہے ہو؟ عرض کیا، جی ہاں، کچھ عرصہ سے میرا دل محسوس کر رہا تھا کہ ان قریب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم ہوگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور مجھے اپنے ساتھ لے جانے کا شرف عطا فرمائیں گے۔ بس میں نے اسی دن سے راتوں کو سونا چھوڑ دیا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ تشریف لائے اور مجھے جاگنے میں دیر ہو جائے۔ پایو، اللہ اکبر! جنگ تبوک کے موقع پر، غزوہ تبوک کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، اللہ کے راستے کے لیے اپنا مال پیش کرو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنا گھر کا آدھا مال لے آئے اور دل میں سوچتے رہے کہ آج میں صدیق اکبر سے اس نیکی میں بڑھ جاؤں گا، کیونکہ نیکیوں میں مسابقت یہ سنت ہے۔ لیکن جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے پوچھا، ابو بکر کیا لے کر آئے ہو اور کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ صدیق اکبر نے فرمایا، یہ اللہ کے نبی، آپ اپنے پیچھے بیوی بچوں کو لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ عرض کی، اللہ کے نبی، اپنے بیوی بچوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر آیا ہوں۔ پروانے کو چراغ ہے، بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کا وصال ہوا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا غم ان الفاظ میں ظاہر کیا، لما رأیت نبینا منجندلا ذاقت علی بمرضہن الا ولا فرتاع قلبی عند ذلك لہلاکہ والعظم ما حید کثیر یا لیتنی من قبل لہلک صاحبی ویت فی حدث علی سخور۔ نبی جب میں اپنے نبی کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کو وفات کی حالت میں دیکھا تو بڑے بڑے مکانات اپنی وسعت کے باوجود مجھ پر تنگ ہو گئے۔ اس وقت آپ کی وفات پر میرا دل لرز اٹھا اور زندگی پر میری کمر ٹوٹی رہے گی۔ کاش میں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال سے پہلے قبر میں دفن کر دیا گیا ہوتا اور مجھ پر پتھر ہوتے۔ میرے بھائیو، کیا محبت ہے! جب میرے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم جب صدیق اکبر کو لے کر پہنچے ہجرت میں، جب غار ثور میں پہنچنے کے لیے پہاڑ پر چڑھنے کا وقت تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاؤں کے پنجے لگا رہے تھے اور ہاتھوں کے بل اوپر چڑھ رہے تھے، پورا پاؤں نہیں لگا رہے تھے۔ اس طرح چڑھنے کا مقصد یہ تھا کہ قدموں کے نشان نہ لگے، تاکہ دشمن قدموں کے نشان دے کر پیچھے نہ آ جائے۔ جب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر پورے پاؤں نہیں لگا رہے ہیں، فقط پنجے لگا رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا اللہ کے محبوب، یا رسول اللہ، ابو بکر حاضر ہیں، مہربانی فرمائیں آپ میرے کندھوں پر سوار ہو جائیں۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم ان کے کندھوں پر سوار ہوئے اور وہ اللہ کے نبی کو لے کر غار ثور تک پہنچے۔ یہ معراج محبت ہے، یہ اعجاز محبت ہے۔ ہزاروں زخم کھا کر مسکرانا، شادماں رہنا،
عشق و محبت کی یہ داستان بھی عجیب ہے بھائیوں کہ غار ثور میں جس سوراخ پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پاؤں رکھا تھا اس میں ایک سانپ تھا۔ اس نے صدیق اکبر کے پاؤں مبارک کاٹ لیا، اندر سارے کے سارے سوراخ بند کر لیے، اپنا کرتا پھاڑ دیا، یہاں تک کہ اپنا عمامہ پھاڑ دیا، اپنا اوپر کا جسم مبارک کپڑے کے بغیر تھا۔ ایک جگہ سوراخ رہ گیا جس میں سانپ تھا، وہاں صدیق اکبر نے اپنے پاؤں کو رکھ لیا۔ جیسے کہ سانپ نے کاٹا، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو تکلیف ہوئی اور زہر اثر کیا۔ ادب کی وجہ سے زبان سے کوئی لفظ نہ نکالا۔ اس طریقے پر صدیق اکبر بیٹھے تھے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک آپ کی گود مبارک میں تھا، گویا قرآن ہے اور صدیق اکبر قرآن کریم کا مطالعہ کر رہے ہیں، قرآن کریم کو دیکھ رہے ہیں اور میرے محبوب سو رہے ہیں۔ تکلیف ہو رہی ہے لیکن میرے محبوب کی نیند میں خلل نہ آ جائے اس لیے کچھ نہ بولے، لیکن درد کی وجہ سے آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور یہ سعادت بھی اللہ تعالیٰ نے سیدنا صدیق اکبر کو دینی تھی۔ جب آنسو گرا تو زمین پر نہیں بلکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک پر گرا۔ یہ چہرے اقدس پر آنسو پڑتے ہی اللہ کے نبی کی آنکھ کھل گئی۔ آپ نے پوچھا ما یبکیک یا ابا بکر، ابو بکر تو کیوں روتا ہے؟ ارے رحمت العالمین تو تیرے گود میں ہے، اس حال میں بھی روتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں آنسو تھے، بتا دیا یہ اللہ کے محبوب میرا پاؤں اس سوراخ پر تھا، کسی مودی جانور نے پاؤں پر کاٹ لیا ہے جس کے زہر کی وجہ سے آنسو نکل آئے، اور آنسو بھی گرے تو کہاں گرے؟ اللہ کے نبی کے چہرے انور پر گرے۔ کسی شاعر نے اس پر بھی مضمون باندھ دیا، آنسو گرا ہے روئے رسالت معاب پر، قربان ہونے آئی ہے شبنم غلام پر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا آنسو شبنم کی مانند میرے آقا محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا رخسار گلاب کے پھول کے مانند۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابو بکر کیوں روتے ہو؟ عرض کہ اللہ کے نبی اس زہر کی وجہ سے تکلیف زیادہ ہے اس لیے میں رو رہا ہوں۔ چنانچہ میرے بھائیو، تاجدار مدینہ، سرور کائنات، فخر موجودات سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لعاب مبارک اس زخم کے اوپر لگایا جس کی وجہ سے تکلیف بھی جاتی رہی اور زخم بھی ٹھیک ہو گیا۔ 3 روز کے بعد غار ثور سے نکل کر مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے دیکھا ابو بکر کبھی پیچھے چلتے ہیں، کبھی دائیں طرف کبھی بائیں طرف۔ تو میرے نبی نے کہا ابو بکر یہ کیا معاملہ ہے؟ عرض کہ اللہ کے محبوب جب پیچھے چلتا ہوں تو ڈر لگتا ہے دشمن کہیں دائیں سے نہ آ جائے تو ادھر چلنے لگ جاتا ہوں، پھر ڈر لگتا ہے کہیں بائیں سے نہ حملہ آور ہو تو ادھر چلنے لگ جاتا ہوں۔ جس طرح شمع کے گرد پروانہ چکر لگاتا ہے، ایک عاشق صادق، ایک سچا عاشق اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد یوں چکر لگا رہا ہے کہ میرے آقا کو تکلیف نہ پہنچے۔ جب اللہ کے نبی ام معبد کے گھر کے قریب پہنچے تو بھوک کی وجہ سے آگے سفر جاری رکھنا دشوار ہو رہا تھا۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ام معبد کی اجازت سے بکریوں کا دودھ نکالا اور میرے نبی کی خدمت میں پیش کیا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دودھ خوب جی بھر کر پیا تو صدیق اکبر کو خوشی ہوئی۔ چنانچہ بعد میں کسی موقع پر یہ واقعہ سناتے ہوئے صدیق اکبر نے فرمایا فشریب حتی رضیت، اللہ کے نبی نے اتنا دودھ پیا کہ میرا دل خوش ہو گیا۔ عشق نبوی کی کتنی پیاری مثال ہیں بھائیو، دودھ تو محبوب نوش فرما رہے ہیں اور محب حقیقی کا دل خوشی سے پھولا نہیں سماتا۔ حالانکہ بھوک صدیق اکبر کو نڈال کر رہی تھی۔ جب مدینہ طیبہ پہنچے تو اہل مدینہ نے دونوں مہمانوں کا استقبال کیا، مگر چونکہ انصار پہلے اللہ کے نبی کی زیارت سے مشرف نہیں ہوئے تھے لہذا وہ غلطی سے صدیق اکبر کے گرد جمع ہونے لگے۔ اتباع اتنی کامل تھی کہ تابع اور متبوع میں فرق کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ رفتار، گفتار، چال ڈال، لباس وغیرہ میں اتنی مشابہت تھی کہ نقل اور اصل میں کوئی امتیاز کرنا مشکل تھا۔ اسی کو کہا ہے امیر خسرو نے من تو شدم تو من شدی، من جا شدم تو جا شدی، تاکس نگویت بغد ازی من دی گرم تو دی گری، میں تو ہو گیا تو میں ہو گیا، میں جان بن گیا تو جان ہو گیا، اب کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں اور ہوں اور تو اور ہے۔ یہ عشق ہے
حضرت عمر فرماتے رضی اللہ تعالی عنہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں انفاق فی سبیل اللہ کا حکم دیا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا۔ میرے پاس کافی مال تھا تو میں نے سوچا آج میں ابوبکر صدیق سے سبقت لے جاؤں گا، چنانچہ میں نے آدھا مال صدقہ کیا۔ اللہ کے نبی نے پوچھا اہل خانہ کے لیے کیا چھوڑا؟ میں نے عرض کیا اس کے برابر آدھا گھر پر چھوڑ کر آیا ہوں۔ اتنے میں ابوبکر بھی اپنا مال لے کر آئے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا ما ابقیت لاہلک یا ابا بکر، ابوبکر اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ تو فرمایا قال ابقیت لهم اللہ ورسولہ، یہ تو میں نے اپنے گھر والوں کے اللہ اور اللہ کے نبی کو چھوڑا۔ یہ سن کر حضرت عمر نے فرمایا لا اسابقک الی شیء ابدا، میں تمہارے ساتھ کسی چیز میں مقابلہ نہ کروں گا۔ میرے بھائیو، یہ اللہ کے نبی کے دل میں اللہ کے نبی کا عشق تھا۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے ابو بکر کو پھٹے کپڑوں میں ملبوس دیکھا تو فرمایا ابو بکر تم پر ایک وقت تک کتنا خوشحالی کا تھا، تم مکے کے چودھری تھے، اب تمہیں دین کی وجہ سے کتنی مشقتیں اٹھانی پڑ رہی ہیں۔ صدیق اکبر نے جب یہ بات سنی تو ایک دم تڑپ کر بولے اور آنکھوں میں آنسو آئے یا رسول اللہ اما لو عشت عمر الدنیا وأعذب به جميعا اشد العذاب، اگر ساری زندگی اسی مشقت میں گزاروں اور شدید عذاب مبتلا ہوں پھر بھی دوست کی دوستی میں جو وسعت اور کشادگی ہے وہ کبھی حاصل نہیں ہوتی۔ مجھے اللہ کا دین مل چکا ہے، تکلیف گزارنے کے بعد مجھے آپ مل چکے ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اپنے گھر میں رو رو کر دعا مانگ رہے تھے۔ جب فارغ ہوئے تو گھر والوں نے پوچھا کیا وجہ تھی؟ فرمایا میرے پاس کچھ مال ہیں جو میں اللہ کے نبی کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، مگر سنا ہے دینے والے کا ہاتھ اوپر ہوتا ہے، لینے والے کا نیچے ہوتا ہے۔ میں چاہتا ہوں اپنے آقا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کو دینا ہے، لیکن میں اپنے سرکار کی اتنی بے ادبی بھی نہیں کرنا چاہتا۔ اس رب کائنات سے رو رو کر دعا مانگ رہا تھا، اے اللہ میرے محبوب کے دل میں بات ڈال دے کہ وہ ابو بکر کے مال کو اپنا مال سمجھ کر خرچ کرے۔ چنانچہ باجو دعا قبول ہوئی اور حدیث پاک کا مفہوم میرے نبی نے فرمایا کہ میں ابو بکر کے مال کو جس طرح استعمال کرتا تھا اتنا مال میرے کسی صحابی کا نہیں کیا۔ اور یہ حدیث میں میرے نبی نے فرمایا بے شک لوگوں میں سب سے بڑا محسن خدمت اور مال کے اعتبار سے ابو بکر ہے۔ یہ ہے عشق نبوی کی مثال۔ ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم حرم شریف میں تھے، کفار نے آ کر میرے نبی کو تکلیف پہنچانا شروع کر دی۔ ایک کافر کہیں باہر نکلا، اسے سیدنا صدیق اکبر کو دیکھا اور کہنے لگا ادرک صاحبک تو اپنے دوست کا خیال کر، اس کو تو کفار تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ آپ بھاگے مسجد میں پہنچے اور مجمع کو چیر کر اندر گئے، فرمانے لگے اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم اس ہستی کو مارنا چاہتے ہو جو یہ کہتے ہیں کہ میرا رب اللہ ہے؟ اب کافروں نے اللہ کے نبی کو چھوڑ کر ان کو مارنا شروع کیا۔ روایت میں آتا ہے صدیق اکبر زبان صرف اتنا کہہ رہے تھے تبارک یا ذا الجلال والاکرام، کفار نے اتنا مارا کہ صدیق اکبر بے ہوش ہو گئے۔ یہ محبت ہے میرے بھائیوں، یہ محبت ہے، یہ عشق ہے کہ بے ہوش ہو گئے۔ اس وقت ان کے قبیلے کے لوگ وہاں پہنچے اور ان کو اٹھا کر گھر لے آئے، بہت دیر تک ہوش میں نہ آئے۔ رات گزر گئی، جب ہوش میں آئے تو والدہ نے کہا بیٹا کچھ کھا لو۔ اس وقت سیدنا صدیق اکبر نے اپنی والدہ سے پوچھا اماں مجھے یہ بتاؤ میرے نبی کس حال میں ہے؟ اللہ اکبر۔ اس نے کہا بیٹے تیرا اپنا حال یہ ہے کہ جسم زخموں سے چور چور ہو چکا ہے، اب بھی پوچھ رہا ہے ان کا کیا حال ہے؟ فرمایا ہاں جب تک مجھے ان کے حال کا پتہ نہیں چلے گا میں کچھ نہیں کھاؤں گا۔ ان کی والدہ نے کہا مجھے تو نہیں پتا وہ کس حال میں ہے۔ سیدنا صدیق اکبر نے ام جمیل کا نام بتایا اور فرمایا ان کے پاس جائے، وہ آپ کو بتائے گی۔ چنانچہ ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا کہ دار ارقم میں ہے۔ جب اللہ کے نبی کا پتہ چلا تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ کے ساتھ دار ارقم پہنچے۔ روایات میں آتا ہے جب صدیق اکبر دار ارقم پہنچے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس کیفیت کو دیکھ کر میرے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے ابو بکر کا بوسہ لیا اور اس کے بعد سب صحابہ کرام نے صدیق اکبر کا بوسہ لیا۔ سبحان اللہ، مر کر کسی کی زلفے میں معلوم ہو تجھے فرقر کی رات کٹتی ہے کس پیچ و تاب میں۔ ایک دفعہ سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہا آرام فرما رہی تھی، آسمان پر ستارے چمک رہے تھے۔ ان کے دل میں خیال آیا آسمان پر جتنے ستارے ہیں اتنی نیکیاں بھی کسی کی ہوگی
انہوں نے یہی سوال میرے نبی سے پوچھا، کیا کسی کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہوگی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، عائشہ کیا کسی کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر بھی ہوگی؟ میرے نبی نے فرمایا ہاں عمر کی ہوگی۔ یہ سن کر حضرت عائشہ خاموش ہو گئی۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے نبی نے پوچھا، عائشہ تم سوچ رہی ہوگی میرے والد کا نام نہیں لیا؟ کہنے لگی جی ہاں بالکل یہی سوچ رہی تھی۔ فرمایا عائشہ ان کی بات کیا سوچتی ہو؟ ان کی تو غار ثور میں گزری ہوئی ایک رات کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت عمر اپنی زندگی میں صدیق اکبر سے کہا کرتے تھے، آپ میری ساری زندگی کی نیکیاں لیجئے اور مجھے غار ثور والی 3 راتوں کی نیکیاں دے دیجئے، کیونکہ مجھے ان 3 راتوں کی نیکیاں اپنی ساری زندگی کی نیکیوں سے زیادہ نظر آتی ہیں۔ عشق و محبت نے ان کی نیکیوں کو کس قدر قیمتی بنا دیا تھا۔ میرے بھائیو، جب اللہ کے نبی مرض الوفات کی حالت میں تھے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کی امامت کرواتے تھے۔ ایک مرتبہ نماز پڑھا رہے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم تشریف لائے۔ صدیق اکبر فوراً پیچھے ہٹے، نماز سے پیچھے ہٹنے لگے۔ نماز سے فراغت پر اللہ کے نبی نے فرمایا، ابو بکر میں خود تمہیں حکم کر چکا تھا تو تم کو اپنی جگہ پر کھڑے رہنے سے کون سی چیز مانے تھی؟ عرض کہ اللہ کے نبی ابو قحافہ کا بیٹا اس لائق نہیں کہ اللہ کے نبی کے آگے بڑھ کر نماز پڑھائے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما لیا تو صحابہ کرام پر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ حضرت عمر جیسے جلیل قدر صحابی ہاتھ میں تلوار لے کر کھڑے ہو گئے۔ جس نے اللہ کے نبی کہا کہ اللہ کے نبی فوت ہو گئے، میں ان کا سر قلم کر دوں گا۔ جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا، آپ تشریف لائے، بخاری شریف میں ہے، فجاء ابو بکر وکشف عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقبلہ قال بأبی انت و امی یا رسول اللہ طبت حیا و طبت میتا۔ صدیق اکبر آئے اور اللہ کے نبی کے چہرے سے چادر ہٹا کر پیشانی کا بوسہ لیا اور کہا، آپ پر میرے ماں باپ قربان، آپ نے زندگی بھی پاکیزہ گزاری اور پاکیزگی کے ساتھ اپنے رب سے جا ملے، اپنے خالق سے جا ملے۔ سیدنا صدیق اکبر کو بعض قرائن سے پتہ چل چکا تھا کہ اب محبوب سے جدائی ہونے والی ہے، اس لیے جب سورۃ النصر نازل ہوئی، اذا جاء نصر اللہ والفتح، تو صحابہ کرام خوش ہوئے، مگر عاشق زار صدیق اکبر دل گرفتہ ہو کر مسجد کے کونے میں رونے بیٹھ گئے۔ صحابہ کرام نے کہا، لوگ فوت در فوت اسلام میں داخل ہوں گے، یہ تو پیغام خوشی کا ہے۔ فرمایا ہاں، لیکن جب کام مکمل ہو گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو اپنے محبوب حقیقی سے جا ملیں گے، میں جدائی کے تصور سے بیٹھا بیٹھا رو رہا ہوں۔ جب فتح مکہ کے دن صدیق اکبر کے والد ابو قحافہ ایمان لائے تو اللہ کے نبی نے بہت خوشی کا اظہار فرمایا۔ اس پر صدیق اکبر نے فرمایا، بھائیو کیا بات کہی، قسم ہے اس پاک ذات کی جس نے آپ کو دین حق کے ساتھ بھیجا ہے، میرے ابا کے اسلام کی نسبت مجھے آپ کے چچا ابو طالب کے اسلام لانے کی خوشی زیادہ ہوتی۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے۔ صدیق اکبر عشق رسول میں اتنا کمال حاصل کر چکے تھے، اب ان کو اپنے محبوب کی شان میں ذرا سی گستاخی بھی برداشت نہ تھی۔ چنانچہ ایمان لانے سے پہلے ایک مرتبہ ان کے والد ابو قحافہ نے اللہ کے نبی کی شان میں کوئی نازیبہ حرکت کر دی تو صدیق اکبر نے ایک زوردار تھپڑ اپنے ابا کو رسید کیا۔ ایک مرتبہ ابو جہل نے اللہ کے نبی کی کوئی گستاخی تھی، ابو بکر شیر کی طرح اس پر جھپٹے اور فرمایا، تو دفع ہو جا اور جا کر لات و منات کی شرمگاہ کو چاند۔ یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ عشق کا مسجد اندیش نہیں ہوا کرتا، یہ رگ رگ میں اللہ کے نبی کی محبت تھی۔ میرے بھائیو، یہ میں آپ کے سامنے چند مثال بیان کی ہے، جب اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک وسلم پردہ فرما لیا تو مدینہ کے اطراف کے بعض قبائل دین اسلام سے پھر گئے، سیاسی حالات سنگینی اختیار کر لی۔ اکثر صحابہ کی رائے تھی حضرت اسامہ کی جماعت کو واپس بلا لیا جائے، جس کو اللہ کے نبی نے قیصر روم کے مقابلے میں روانہ فرما چکے تھے، لیکن صدیق اکبر نے فرمایا، قسم اس پاک ذات کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں، ابو بکر سے ہرگز نہیں ہو سکتا کہ وہ جماعت کو واپس کریں جسے اللہ کے محبوب نے آگے بھیجا ہو۔ میں اس لشکر کو اور اس جماعت کو واپس ہرگز نہیں بلاؤں گا، اگرچہ مجھے یقین ہو کتے ہماری ٹانگیں کھینچ کر لے جائیں گے۔ عشق کا فیصلہ عقل کے فیصلے سے متصادم تھا، لیکن دنیا نے دیکھا خیر اسی میں تھی، سازشیں خود بخود دم توڑ گئی، دشمنوں کے حوصلے پست ہو گئے، سیاسی حالات کی کایا پلٹ گئی، عشق ایک مرتبہ پھر جیت گیا۔ صدیق اکبر نے اپنے وفات سے چند گھنٹے پہلے
اپنی بیٹی عائشہ سے پوچھا کہ اللہ کے نبی کی وفات کس دن میں ہوئی اور کتنے کپڑوں میں کفن دیا گیا۔ مقصد یہ تھا مجھے بھی یوم وفات اور کفن دفن میں اللہ کے نبی کی موافقت نصیب ہو۔ حیات میں تو مشابہت تھی لیکن ممات کے اندر بھی مشابہت مطلوب تھی۔ اللہ اللہ، یہ شوق انتہا کے آخر تھے جو صدیق اکبر بلکہ عاشق اکبر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفات سے پہلے وصیت کی تھی، جب میرا جنازہ تیار ہو جائے تو روضہ اقدس کے دروازے پر لے جا کر رکھ دینا، اگر دروازہ کھل جائے تو وہاں دفن کر دے ورنہ جنت البقیع میں دفن کر دینا۔ چنانچہ آپ کا جنازہ دروازے پر رکھا گیا تو انشق القفل وفتح الباب، تالا کھل گیا، دروازہ بھی کھل گیا، اور ایک آواز سب صحابہ کرام نے سنی، ادخلوا الحبیب الی الحبیب، ایک دوست کو دوسرے دوست کی طرف لے آؤ، جان ہی دیدی جگر نے آج پائے یار، عمر بھر کی بے قراری کو قرار آ گیا۔ میرے دوستو، ہماری ذمہ داری بنتی ہے ہم صحابہ کرام کی طرح تو نہیں لیکن صحابہ کرام کی نقل تو اتارے اور ہمارے دل کی رگ رگ میں اللہ کے نبی کا عشق بھرے، اور اللہ کے نبی کے ساتھ جو جو چیزیں اللہ کے نبی کی تھی، دارالعلوم دیوبند میں ایک رومال ہے، مدرسے میں، کتب خانے میں، آفس میں، اور دنیا کے جہاں علماء وہاں جاتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک اس رومال پر لگا ہے، لوگ اس کو محبت سے رومال کو دیکھتے ہیں، یہ تو میرے نبی کا ہاتھ مبارک لگا ہے۔ جب محبت ہوگی تو اطاعت آسان ہو جائے گی۔ اللہ ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔